صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں امام عشق و محبت، عاشق رسول، فنافر رسول، واصف سراپائے رسول، سائل رسول، متوجہ الی الرسول، محو لقائے رسول، محب محبان رسول، فدائے آل رسول، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول کس انداز کا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی محبت کس انداز کی تھی؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیسی محبت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیسا عشق کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ واقعات میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن جب ہدایت بخشش اٹھایا تو پھر مجھے واقعات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کی زندگی کا لمحہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو واقعات کی طرف میں جا رہا تھا، اس سے پہلے میں نے ہدایت بخشش اٹھائی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعات کی طرف بعد میں جائیں گے، اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کا ایک ایک شعر حضور کے عشق کی گواہی دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک شعر حضور کی محبت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ پہلا شعر شروع ہوتا ہے ہدایت بخشش کا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں سے جو کتاب شروع ہوتی ہے ایک ایک شعر اٹھائیے، ہر شعر میں آپ کو محبت رسول کا جلوہ نظر آئے گا، ہر شعر میں آپ کو عشق رسول کا جلوہ نظر آئے گا، اور اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں ایسا عشق رسول، ایسا محبت رسول آپ کو نظر آئے گا کہ سننے والے کے دل میں بھی محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے، سننے والے کے دل میں بھی عشق رسول پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند اشعار آپ کے سامنے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کر رہا ہوں، عشق کا اندازہ آپ لگائیے۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ تو پسند ہوتا ہے، وہ تو پسند ہوتا ہے، لیکن اس کی چیزیں پسند نہیں ہوتی، وہ تو پسند ہوتا ہے لیکن اس کے اخلاق پسند نہیں ہوتے، وہ تو پسند ہوتا ہے لیکن اس کا گھر پسند نہیں ہوتا، وہ تو پسند ہوتا ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والے دوست و رشتہ دار احباب پسند نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ دنیا والے سے جب محبت ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے اسے تو پسند کیا جائے لیکن اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے پسند نہ کی جائیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول وہ محبت ہے کہ جب کسی کو محبت رسول ہو جاتا ہے، نہ صرف اس کو حضور سے محبت ہوتی ہے، حضور کی ہر چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ حضور چلیں تو چلن سے محبت، بولیے سبحان اللہ۔ حضور بولے تو بولنے سے محبت، حضور جملے نکالے تو جملے سے محبت، حضور بیٹھیں تو بیٹھنے سے محبت، حضور کھائیں تو کھانے سے محبت، حضور کچھ کوئی معجزہ دکھائیں تو اس سے محبت، حضور کے گھر والے ان سے محبت، حضور کے ماں باپ ان سے محبت، حضور کی اولاد ان سے محبت، حضور کی زمین ان سے محبت،
हुजूर का सफ़र उससे मोहब्बत, हुजूर का हदर उससे मोहब्बत, हुजूर के जिस चीज़ से ताल्लुक़ है, जिसके अंदर मोहब्बत रसूल पैदा हो जाती है, हुजूर से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इसका सबूत किस तरह दिया है देखिए। एक जगह आला हज़रत कहते हैं, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। एक इंसान का जिस्म है, इंसान का जिस्म कैसे काम कर रहा है? जान से, दिल से, होश से, अक्ल से। ये चार चीज़ों से इंसान का जिस्म काम करता है। जान चली जाए इंसान का जिस्म काम नहीं करता। जान तो है लेकिन दिल धड़कना बंद हो जाए तो इंसान का जिस्म काम नहीं करता। जान भी है, दिल भी धड़क रहा है, लेकिन होश ना हो, होश ना हो तो फिर इंसान का जिस्म साथ छोड़ देता है। जान भी है, दिल भी है, होश भी है, अकल ना हो, इंसान को दीवाना कहते हैं, फिर भी साथ नहीं देता। आला हज़रत देखिए इंसान के जिस्म के ये अहम चीज़ें, आला हज़रत कहते हैं, इमाम तुम्हारी ये चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं? अहमद रज़ा तुम्हारी ये चीज़ें कहाँ हैं? तुम्हारी जान कहाँ है? तुम्हारा दिल कहाँ है? तुम्हारी होश कहाँ है? तुम्हारी अक्ल कहाँ है? बताओ अहमद रज़ा, जानो दिल होश व खिरत कहाँ है तुम्हारे? आला हज़रत कहते हैं, मेरी जान, मेरा दिल, मेरा होश और मेरी अक्ल देखना चाहते हो? कहते हैं सब तो मदीना पहुँचे। मेरी जान भी मदीने में है, मेरा दिल भी मदीने में है, मेरी अक्ल भी मदीने में है, मेरा होश भी मदीने में है। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा, मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, तुम नहीं चलते रज़ा, कोई बात नहीं, तुम नहीं गए ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सारा सामान चला गया है। देखो इश्क का ये किस लेवल का अंदाज़ है, ये किस मकाम का अंदाज़ है कि बैठे हैं बरेली में लेकिन जान मदीने में लगी हुई है। यह है इश्क रसूल, यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान भी मदीने में, दिल भी मदीने में, होश भी मदीने में, अक्ल भी मदीने में। और फिर इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा कि ये बताइए, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं आप, लेकिन क़यामत के दिन आप क्या लेके जा रहे हैं? क्या है आपकी पहचान? बताइए आप क्या हैं? तो आला हज़रत कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें जाना, उन्हें माना, बस मैं हुजूर को जानता हूँ, हुजूर को मानता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, मेरी पहचान पूछते हो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब इंसान इस अंदाज़ का इश्क करता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, इस अंदाज़ की मोहब्बत करता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो फिर वो आदमी जब दुनिया से जाता है तो मुसलमान हो के दुनिया से जाता है। यह है आला हज़रत अलैहिर्रहमा। किस किस अंदाज से आला हज़रत का इश्क आप देखना चाहेंगे? औलाद से मोहब्बत कैसी की, कैसी मोहब्बत की औलाद से, कैसा इश्क किया औलाद से। आला हज़रत ख़ुद कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। कैसी मोहब्बत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक चीज़ से, हुजूर के औलाद से, हुजूर की ज़मीन से, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात से, हुजूर अलैहिस्सलाम के सफ़र से, एक एक चीज़ को अशआर के अंदाज़ में अपने इश्क का इजहार किया है इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने। और आप कहते हैं अपनी औलाद के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद की शान में,
حضور مجھے آپ کی اولاد سے کیسی محبت ہے، آپ کی اولاد سے مجھے کیسی محبت ہے؟ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ غوث پاک کے دربار پہ بیٹھنے والے کتے کا اگر مجھے ساتھ مل جائے، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ محبت کس لیول کی ہے ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ بھائی کوئی ہوتا ہے نا، جب علم ملتا ہے، جب نام ملتا ہے، جب اس کو ایک اچھا پوزیشن ملتا ہے تو انسان گھمنڈی بن جاتا ہے، پھر وہ آگے والے کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھتا۔ وہ میرے سامنے کیا ہے جی، وہ میری نظر میں کیا ہے جی، وہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے جی، کیونکہ نام آ گیا نا، اب مقام آ گیا نا، اب مرتبہ آ گیا نا، لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بن گئی نا۔ تو جب جگہ بن جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، جب مقام و مرتبہ اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کبھی کبھی گھمنڈی ہو جاتا ہے، آگے والے کو دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، کوئی سید بھی راستے سے گزرتا تو اس کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ سے یہ کہا جاتا کہ جناب آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، لوگ آپ کو مجدد کہتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے علم کی شہرت ہے، پوری دنیا آپ کو علمی میدان میں شیر سمجھتی ہے، اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ان کی نسبت نہیں دیکھتے، یہ میرے آقا کے اولاد ہیں، یہ میرے حضور کے شہزادے ہیں۔ اتنے مقام و مرتبے میں آنے کے بعد بھی محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ نان پارا نام کی ایک ریاست تھی، وہاں کا ایک نواب تھا، اسے شعر و شاعری سننے کا بڑا شوق تھا، اور اس کے شان میں کوئی شعر شاعری بولے تو اس کو اور مزہ آتا تھا، وہ اور نوازتے چلا جاتا تھا، کیونکہ نان پارا ریاست کا ایک نواب تھا، دولت مند تھا، تو جس سے بھی اپنی تعریف سنتا تھا خزانے لوٹاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ بہترین شاعری کرتے ہیں، ذرا نان پارا ریاست کے نواب کی تعریف کر کے کوئی شعر لکھیں۔ آپ نے فرمایا قلم لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ۔ قلم کاغذ کو سامنے رکھا گیا، اب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آنا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں سے مفر مقر یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، یعنی وہ چاہے جبریل امین وہاں سے آتے ہو، چاہے آدم علیہ السلام وہاں سے اترتے ہو، آنا اسی دربار پہ ہے، آنا اسی دربار سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ یہ نواب کہتے ہیں کہ ہم نواب کے بارے میں لکھیں، تو کہتے ہم نواب کے بارے میں نہیں لکھتے،
ہم اس کے بارے میں لکھتے ہیں جس کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، جس کے اوپر جان نہیں، جس کے نام پہ ہم جان نچھاور کرتے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ اور پھر آخری میں آپ جو ہے نا، نان پارا تھا نا اس کی ریاست کا، اب اس کو الٹا کے دیکھیں کس طرح کہتے ہیں۔ نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی، اور پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے۔ اب دیکھیں نان پارا ریاست کا نام تھا، لیکن اس نان پارے کو اپنے شعر میں دیکھیں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ روٹیوں پہ بیچنے والا میرا دین نہیں ہے، روٹیوں پہ بیچنے والی میری محبت نہیں ہے، دولت پہ بیچنے والی میری محبت نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور وہ دربار کیسا ہے؟ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے۔ دولت مندوں کے بارے میں ہمارے پاس بات کرتے ہو، نوابوں کے بارے میں ہمارے پاس بات کرتے ہو۔ سنو میرا بھی ایک نواب ہے، سنو میرا بھی ایک دولت مند ہے، سنو میرا بھی ایک خزانے والا ہے۔ وہ خزانے والا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور تمہارے دولت مند اگر نہ لکھے تو بھگا دیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم کیسے ہیں، سبحان اللہ، میرے کریم کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں جو میرے کریم سے ایک قطرہ مانگتا ہے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جو ہمارے کریم کے دربار پر آ جاتا ہے وہ دریا بہا دیتے ہیں، وہ دربے بہا دیتے ہیں، وہ ایسے دیتے ہیں کہ کبھی نہ نہیں کہتے، کبھی نہ نہیں کہتے۔ ایک ایک شعر کا آپ مزہ لیتے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طاقت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر جب بھی کسی نے بات کی، امام اہل سنت نے اس کو فتاویٰ کی روشنی میں بھی اور اشعار کی روشنی میں بھی اس کو جواب دیا، ہر صورت میں اس کو جواب دیا۔ اور آپ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ڈریے نہیں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ہمیں حضور کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے۔ اچھا یہ جو شعر ہے نا، کس منظر میں لکھا گیا، کس کیفیت میں لکھا گیا؟ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا، کون سا زمانہ تھا؟ یہ زمانہ تھا انگریزوں کا، حکومت تھی انگریزوں کی، پوری ایشیا میں حکومت انگریزوں کی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جہاں جہاں جاتے ہیں، سب سے پہلا ان کا دماغ، ان کی عقل یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح یہاں کے کلچر کو بدل دیں، یہاں کے لوگوں کے اخلاق کو بدل دیں، وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ اور آج جو اتنا بڑا جو امریکہ ہے نا، یہ کس کوشش میں لگا ہے؟ یہ اس کوشش میں لگا ہے کہ پوری دنیا ہماری طرح ہو جائے، پوری دنیا ہماری طرح بے شرم ہو جائے، ہماری طرح بے حیا ہو جائے، کپڑے ان کے کم ہو جائیں، خواتین ان کے بے پردہ ہو جائے، اخلاق ان کے بگڑ جائے، شراب کے قریب ہو جائے، عبادتوں سے دور ہو جائے۔ ہر طرف انگریز یہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح ان کے کلچر کو اپنا کلچر بنایا جائے۔ جب انگریز کی حکومت تھی، پورے ایشیا پر سب سے پہلا ان کا مشن تھا ان کے اخلاق کو بدل دیں، ان کے کلچر کو بدل دیں۔ کلچر کو کیسے بدلا جائے، کیسے ان کے اخلاق کو بدلا جائیں؟ کسی نے مشورہ دیا، جناب جو سچا محبت رسول میں ڈوبا ہوتا ہے نا، جو سچے طریقے سے عشق رسول میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے کلچر کو آپ نہیں بدلا سکتے، اس کے اخلاق کو آپ نہیں بدلا سکتے، اس کے کیریکٹر پر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔
تو انگریزوں نے پوچھا کیا کریں؟ تو کہا سب سے پہلے ان کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دو، سب سے پہلے ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو۔ جب نبی کی محبت نکل جائے گی، جب نبی کا عشق نکل جائے گا، خود بخود ان کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، خود بخود ان کا کیریکٹر بدل جائے گا، ان کی عورتیں بے پردہ ہو جائے گی، ان کی عورتیں پھر باہر بے حیائیاں کرنے لگے۔ پہلے ان سے نکال دو عشق رسول کو۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس انداز سے عشق رسول کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو میرے امام نے بریلی سے پکار کر کہا تم ہمارے دلوں سے عشق رسول کو نکالنا چاہتے ہو، سنو، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، بڑھاتا چلا جائیں، بڑھاتا چلا جائیں، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اس جو ہے زمرے میں اور ان حالات میں امام اہل سنت نے یہ جو ہے الفاظ کہے تھے، یہ اشعار لکھے تھے۔ آپ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اگر ہم فتاوی کی طرف چلا جائیں، امام اہل سنت کی فتاوی کون سی ہیں؟ فتاوی رضویہ بہت مشہور ہیں، اور ہم سنی تو سنی ہیں، اہل حدیث والے بھی، تبلیغی جماعت والے بھی، شیعہ بھی، سارے لوگ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی، آپ نیٹ پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا، لیکن ایک دن میں حضور کے دربار کی زیارت کے لیے گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے سوچا دل میں کیوں نہ اس کا کلام پڑھے جس کو زمانہ امام عشق و محبت کہتا ہے، یا آپ نیٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں کھڑا ہوا اور جیسے ہی میں نے شروع کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و عظمت میں جب یہ اشعار پڑھتا گیا، خود بخود میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام اہل سنت، امام احمد رضا کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا ضرور عاشق رسول ہے، ورنہ عشق رسول کے بغیر آنسو نہیں نکلتے، اور یہ کلام عشق رسول میں ڈوب کے لکھا گیا ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ شریف میں مسئلے ہیں، مسئلے، فتاوی کا مطلب ہوتا ہے مسئلے پوچھنا، آپ مسئلہ پوچھیں مفتی صاحب جواب دی، ٹھیک ہے نہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ فتاوی کہتے ہیں۔ اب فتاوی رضویہ 32 جلدوں میں، 30 پر 2 جلدوں میں، 30 پر 2 جلدوں میں فتاوی رضویہ ہر مسئلے پہ بات ہوئی، نماز پہ بات ہوئی، پانی پہ بات ہوئی، طہارت پہ بات ہوئی، اور عبادتوں پہ بات ہوئی، جس مسئلے پہ بات ہوئی۔ امام اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ عادت دیکھیے اور عشق کا انداز دیکھیے۔ آپ نے مفتیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ وہ مفتی ہے جو عاشق رسول بھی ہے۔ آپ نے فتاوی لکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، یہ وہ فتویٰ دینے والا مفتی ہے جو محبت رسول میں ڈوب کے فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی فتویٰ پوچھا گیا، قرآن حدیث بیان کر دیے اور پھر مسئلہ بیان کر دیا، ہو گئی نہیں، جواب پورا ہو گیا۔ ایک ایگزامپل دے کے میں بیان کروں، پانی کا مسئلہ جب پوچھا گیا کہ جناب پانی کے تعلق سے بتائیے کہ کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس پانی سے نہیں ہو سکتا، کس پانی سے غسل ہو سکتا ہے، کس پانی سے غسل نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے پورے قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث پورے لکھے کہ کس کس پانی سے وضو ہوتا ہے، کس کس پانی سے غسل ہوتا ہے اور کس سے نہیں ہوتا۔ بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہاں پہ نہیں رکتے، یہ سب لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پانیوں کو جاری فرمایا ہے، یہ پانیاں 360 قسم کی پانی ہیں۔ کتنے پانیاں بولیے؟ 360 قسم کے پانیاں، رنگ الگ ہے، مزہ الگ ہے، سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان تمام پانیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ،
سب سے زیادہ شفا دینے والا پانی آب زمزم ہے۔ یہاں مسئلہ ہی نہیں تھا نا آب زمزم کا، یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب پانی کس سے جو ہے صحیح ہے، کس سے صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ اتنا تھا، پانی کے پورے قسم گنائے، ان کے مزے گناتے ہیں، ان کے بو گناتے ہیں، سب گنانے کے بعد کہتے ہیں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یہ آب زمزم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ آب زمزم کے بارے میں کیوں لکھ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں محبت رسول بتانا چاہتا ہوں، حضور کی محبت بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے بتائیں گے؟ کہ یہ جو آب زمزم ہے نا، کس کے پاؤں کو لگ کے نکلا؟ کس کے پاؤں کو لگ کے نکلا؟ معلوم ہے آپ سب کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کو لگ کے آب زمزم نکلا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے نکلا ہوا پانی آب زمزم شفا والا بھی ہے، صحت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، سب سے پاکیزہ بھی ہیں، سب سے طاہر بھی ہیں، سب سے مطہر بھی ہیں، یعنی خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں آب زمزم سب سے پاکیزہ، شفا یاب، سب سے صحت مند پانی ہے۔ اسماعیل کے قدموں سے لگے ہوئے آب زمزم کے پانی میں برکت اتنی ہے تو پھر مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے پانی کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ اب اعلیٰ حضرت آخری میں لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں عشق کی زبان میں آب زمزم سے بھی افضل پانی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو حلیمہ کے کنویں میں میرے آقا نے اپنے لعاب دہن ڈالا تھا۔ اگر آب زمزم سے بھی افضل پانی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو مدینے کے کنووں میں میرے آقا نے وضو فرمایا تھا۔ مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے، بات عشق رسول کی آ رہی ہے، مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے، بات محبت رسول کی آ رہی ہے، اور سب کچھ اعلیٰ حضرت نے فنا کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا حضور علیہ السلام کی امت کو کہ لوگوں تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے دلوں میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں عشق رسول ہونا چاہیے۔ اور عشق رسول یہ دکھتا کیسے ہے؟ ہمارے انداز سے دکھتا ہے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے کپڑوں سے دکھتا ہے۔ اور ہم جتنے بھی عشق رسول کے نعرے لگانے والے، محبت رسول کے نعرے لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ ہم عشق رسول پہ جان بھی دے دیں گے، ہم محبت رسول پہ جان بھی دے دیں گے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے جان دینے والے کیا ہمارے پاس حضور کے لباس بھی ہے یا نہیں ہے؟ جان دینے والے کیا حضور کا چہرہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جان دینے والے کیا ہمارے پاس نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جان دینے والے حضور کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے پاس؟ جان دینے والے ہمارے پاس اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جان دینے والے ہمارے پاس کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے حضور کی؟ نہ کھانے میں حضور کی ادا، نہ پینے میں، نہ کسی چیز میں حضور کی ادا نہیں، اور نعرے لگاتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول۔ تو آج کا یہ بیان پیغام دیتا ہے ہمیں زبانی نعرے نہیں لگانا ہے، اپنے اخلاق سے بھی ہمیں نعرہ محبت رسول آنا چاہیے، ہمارے چہرے سے بھی حضور کے عشق کے نعرے لگنا چاہیے، ہماری زندگی سے بھی حضور کے عشق کے نعرے لگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی محبت کی برکت نصیب عطا فرمائے، آپ سے سچا عشق ہمیں اور ہماری اولاد کو نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔